ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے اندر کس طرح سے تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں, کس طرح سے توازن پیدا کر سکتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب, اچھا, اکثر بہت سارے لوگوں کا نا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے نا فون پہ اسلامک کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی میسج ہے وہ اتنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں, تو ہم یہ کام تو کر رہے ہیں, تو اس طرح سے موویز دیکھنا, ان میں ٹائم اپنا ویسٹ کرنا, یا پھر کچن میں, بازاروں میں, یا پھر دیگر ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا, ایک تو ہم اس میں تسلسل کیسے, توازن کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ صرف کیا یہ موویز وغیرہ دیکھ لینا اور سینڈ کر دینا میسیجز وغیرہ ایک دوسرے کو, یہ کام انف ہوتا ہے یا پھر عملی طور پر بھی کچھ کرنا ہوتا ہے؟ اصل میں دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ ہم چونکہ جب بھی ہم موٹیویشن حاصل کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کرتے ہیں. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور نے سب سے زیادہ رمضان مبارک کے اندر کون سا عمل کیا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا ہم نے اس مقدس کتاب کو رمضان مبارک کے برکت والے مہینے کے اندر نازل کیا, اتارا. اب رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر سب سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں رمضان مبارک کی برکت والی گھڑیوں میں اور جبریل امی قرآن کا دور کرتے. فرمایا آخری لمحات کے اندر یعنی رمضان مبارک کی جب آخری ساعتیں ہوتے فرمایا 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کرتے. اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ صرف رمضان مبارک کا مقدس عمل جو ہے وہ تو قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے. اور سچی بات ہے جب موبائل آپ کھولتے ہیں, موبائل کے اوپر آپ بیٹھ جاتے ہیں, تو جہاں آپ نیکی کی, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے نیکی کی غرض سے آپ بیٹھے ہوں گے, لیکن جہاں آپ نیکی کی غرض سے بیٹھتے ہیں وہاں بہت ساری چیزیں اور بھی آتی ہیں. تو یہ انسان کے فطرتی عمل ہے, جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے, کوئی ایسی چیز انوکھی لگتی ہے تو انسان اس کے اندر ضرور بضرور گھسنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہاں بندہ چلا جاتا ہے پھر وہ نیکی نہیں رہتی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان مبارک کی برکت والی گھڑیاں آپ کو میسر آئی ہیں, جتنا ہو سکے سب سے زیادہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں. اور اس سے اگر آپ فراغت حاصل کرتے ہیں تو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, میں سمجھتا ہوں گھر گھر میں آج ٹی وی چینل لگے ہوئے ہیں, تو رمضان مبارک کے برکت والے مہینے میں ہر چینل تقریباً ہی وہ نعت شریف اور بیانات وغیرہ ہوتے ہیں. اگر بہت ہی آپ بور ہوتے ہیں تو وہ کرنا شروع کر دیں, ورنہ قریبی ہی کوئی مسجد دیکھ لیں, کوئی امام صاحب, کوئی خطیب صاحب, ان کے پاس جا کے آپ جو اچھا سر, وہ جو غزل نے بات پوچھی تھی نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ بات میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ ایڈریس کیجئے کہ ہم جب کسی کو اچھی بات بھیجنی ہے, کسی کو حدیث بھیجنی ہے, کسی کو قرآن کی کوئی چیز بھیجنی ہے, کسی کی کوئی تقریر بھیجنی ہے, وہ بھیجنے میں تو ہم بڑا ماہر ہیں, 200 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں, ہم نے یہ سنا, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کانٹینٹ پہ جو ہم کسی کو بھیج رہے ہیں اس پہ عمل بھی کیا جائے. دیکھیں نا, سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت دیکھی جائے گی. اور دوسری بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو کسی بات کا حکم دو تو سب سے پہلے اس پر خود عمل پیرا ہو. جیسے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث آتی ہے, ایک عورت آتی ہے بچہ لے کے آپ کی خدمت پہ, کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے, حضور اسے دم فرما دے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کو لے جاؤ, دوسرے وقت میں یا شام کے وقت میں آپ نے اس کو لانا ہے. اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کبھی حضور نے ایسا کیا نہیں ہے, کوئی سائل آیا یا کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی لے کے آیا تو حضور اسی وقت حل کرتے تھے, لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ حضور نے واپس لوٹا دیا. تو جب دوبارہ وہ بچہ آیا, اس نے دم کروایا اور چلا گیا, تو صحابہ تجسس میں تھے, عرض کی یا رسول اللہ کبھی ایسا ہم نے دیکھا نہیں, آج ایسے کیسے ہوا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے دم کرتا, میں نے اس وقت خود میٹھا کھایا ہوا تھا. تو اب یہ حدیث پاک کو آپ نظر میں رکھیں کہ جہاں ہم ساری چیزیں جناب نیک ویڈیو اور اسلامی کی ویڈیو جب دوسروں کو سینڈ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے اوپر دیکھنا کہ ہم اس پر کتنا خود جناب عمل کریں. اب تہجد کا وقت ہوتا ہے, آپ 80% دیکھیں گے لوگ جناب تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد کی ہی فضائل و برکات لوگوں کو سینڈ کریں اور خود موبائل پہ لگے خود نہیں پڑھ رہے. تو بات تو یہ ہے نا کہ آپ خود عمل کریں. آپ جتنا خود عمل کریں گے, دیکھیں جس وقت انسان خود عمل کرتا ہے تو اس کے کردار سے لوگ موٹیویشن حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھیں رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو خود نہ کیا ہو اور ہمیں اس کا حکم دیا ہو.
کوئی پہلے عمل حضور نے خود کیا اور بعد نے اپنے غلاموں کو حکم دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے جب بھی آپ کسی عمل کا دوسروں کو حکم دیتے تو سب سے پہلے آپ اس عمل پر اس کام پر خود عمل اقبال کریں. نے بھی تو کہا نا کہ عمل سے زندگی بنتی عمل ہے، سے زندگی جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نہ ناری ناری ہے. کیا بات. تو سب سے پہلے آپ کو خود عمل کی ضرورت ہوگی. جب آپ خود عمل کریں گے پھر جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بات دل تک جائے گی، آپ کی بات اثر رکھے گی، آپ کی بات کے اندر وہ جذبہ ہوگا کہ لوگ آپ کی بات سن کر وہ دین کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں نا اولیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی اللہ کے ولی نے کسی کو دعوت دی ہے دین کی تو وہ ایسی دعوت نہیں دی خود نہ کر رہے ہوں تو جناب انہوں نے دعوت دے دی ہوگی. سب سے پہلے انہوں نے خود عمل کیا. سب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مریدوں کو ارشاد کرتے تھے کہ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کا اشعار بنا لو کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو. تو ایک مرید تھا، اس کو تجسس ہوا کہ حضرت صاحب خود بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. ہوتا نا جو مرید ہوتے ہیں شاگرد ہوتے ہیں انہیں شک بھی بعض پڑ جاتا ہے یار یہ میرا جو مربی ہے اس کو اس چیز کا وہ خود بھی عمل کر رہا ہے یا نہیں. تو وہ رک کے ساتھ تو رات رکے اور رکنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کے آخری پیر کے اندر اٹھے اور فجر تک آپ نماز کے اندر مشغول رہے. تو وہ رونے لگ گیا. تو آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگا میرے دل میں شک آ گیا تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کریں. آپ جو عمل لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ عمل کرتے ہیں لیکن میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ خود بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو پتہ یہ چلا کہ جس وقت آپ کوئی بھی عمل کریں گے کسی کو ترغیب دے رہے ہیں اس سے پہلے آپ اگر اس عمل پہ اس کام پہ خود عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات دوسرے تک دل تک اثر کرے گی. بالکل آپ صحیح کریں. تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، آپ کا بھی تھینک یو سو مچ، صبغت اللہ آپ کا بھی. اور آپ دونوں یہاں پر آئے. اب اس سیگمنٹ کا چونکہ اختتام ہے تو ہم جاتے جاتے آپ کی نعت صحیح کریں گے. دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. جلوہ خانہ جن پہ اتری ہے آیائے تطہیر، جن پہ اتری ہے آیائے تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا ذکر شامل نماز میں پنجتن، ذکر شامل نماز میں پنجتن، پنج گانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا